آج پوری قوم جو ہے یوم القدس منا رہی ہے، اور آج اس جمعہ کے اجتماع میں ہم حکومت وقت بالخصوص امت مسلمہ کے سپہ سالار جناب جنرل باجوہ صاحب سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ پوری امت کی نگاہیں آپ کی طرف ہیں، اشارہ کیجیے پوری قوم متحد ہے، امت اور اسلام کے پرچم کو سرنگون ہونے سے بچائیے، آگے بڑھیں اور امت مسلمہ کا جو ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں اس کے لیے کوئی حکمت عملی اپنائیں۔ حکومت دولت و لال سے کام لیتی ہے، ان کی مسلطیں ہوتی ہیں، ان کی کرسیوں کا معاملہ ہوتا ہے، میں ان سے اتنا توقع نہیں کرتا، مگر سپہ سالار کا یہ لازم ہے کہ وہ آگے بڑھے اور امت کو بچائے۔ جو امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قتل و غارت کا بازار گرم ہے، اس کے لیے کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں، ان کو وارننگ دیں یا پھر جہاد کا اعلان کریں۔ پوری قوم افواج اسلامیہ کی پشت پر ہے، کورونا سے بھی مرنا ہے، اگر جہاد میں چلے جائیں گے شہادت کا مرتبہ ہوگا جس سے کوئی فرق نہیں۔ یاد رکھو یہاں اسی عہد میں مفسرین نے کرام نے لکھا ہے کہ جنتان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ایک جنت کو اس وقت ہی بندے کو مل جاتی ہے جو اس کا اسلام کے لیے قربانی دیتا ہے اور خون کا قطرہ زمین سے باہر نہیں گرتا ہے، دیدار الہی پہلے ہو جاتا ہے، دیدار الہی ہو جاتا ہے، جس کو بغیر دیکھے ہم نے ایک مانا ہوا ہے، جب اس کا دیدار ہوگا تو کیا عالم ہوگا۔ یہ شہید کی جو ہے موت ہے، پوری قوم افواج اسلامیہ کی پشت پر ہے، اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے، کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے، پوری قوم متحد ہے، متفق ہے۔ افواج اسلامیہ پاکستان کے سربراہ سپہ سالار امت ہیں، اس کے علاوہ کہیں اور نظر نہیں آتا جو پوری امت کو لیڈ کر رہا ہو، اور ان کو چاہیے کہ وہ دانشمندی کے ساتھ، دوردرشی کے ساتھ اور اس کی بصیرت ہے، وہ چاہیے کہ وہ آگے بڑھے اور امت مسلمہ کو بچائیں، اور جو بازار قتل و غارت کا گرم ہے مسلمانوں کے خون کے ساتھ جو ہولی کھیلی جا رہی ہے اس کے لیے حکمت عملی کے ساتھ، یہ نہیں ہے کہ جوش کے آئے اور ہوش کو بیٹھے نہیں، حکمت عملی ہوتی ہے۔ جوش میں انسان جو ہے ہوش کو بیٹھے نا تو پھر وہ بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ امت مسلمہ کی نگاہیں آپ پر ہیں، آپ کو چاہیے کہ آگے بڑھیں اور اسلام کے پرچم کو سرنگون ہونے سے بچائیں، اسلام کے پرچم کو بلند رکھیں، اور یہ دین اسلام ہی ہے جو ہمیں عزتیں، وقار کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے یہ لمحات دے رہا ہے۔ کوئی مسلمان مسلم نہیں ہے، الحمدللہ مسلمان بچ گیا قاضی، چلا گیا شہید، دونوں اس کے لیے اعزاز ہے۔ تو آج کا اس جمعہ کے اجتماع میں ہم اپنے سپہ سالار سے، جنرل باجوہ صاحب سے یہ درخواست کریں گے کہ خدا کے لیے جو ہے آگے بڑھیں اور امت کو تحفظ فراہم کریں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف یہ پاکستان کی طرف تو ہو، یہ پاکستان کے پاس آتے جا رہے ہیں، پہلے عراق، پھر افغانستان، برما، فلسطین، کشمیر،
مسلمانوں کے اوپر کاٹے جا رہے ہیں پاکستان کے. آج ہمیں ہماری بات آ جائے گی مگر وہ ایک غلط بات ہے کہ ہم ایسی پاور ہے اگر ہم نہ رہے تو مجھے کوئی نہیں رہے گا. یہ تو غلط بات ہے نا. لیکن مہربانی کریں آگے بڑھیں اور امت مسلمان کے تحفظ فراہم کریں, ان کی عزتوں کی, ان کی مال جان کی حفاظت کریں. پوری قوم آپ کے ساتھ ہے اور آپ پر ہی نگاہیں جمائی ہوئی ہیں. حکومت سے توقعات ان کو نہیں ہے کہ حکومت کیا فیصلے کرے گی. یوں ٹرم والی حکومت تو اس کا تو کچھ نہیں کہہ سکتے نا. تو اب ہم صرف نگاہیں ہیں تو افواج پاکستان کا ہے اور پوری امت کی نگاہیں فلسطینی بھی پاکستان کو اس کی افواج کو دیکھ رہے ہیں. کشمیر میں بھی پاکستانی فوج کو دیکھتا ہے. پر ہمارے مسلمان ان کو افغانستان میں پکارتے ہیں. اس لیے اب جو حکومت عملی افغانستان میں اپنائی گئی غیر مسلموں کو نکالا گیا وہی حکومت عملی یہاں اپنائی اور مسلمانوں کو عزت و عظمت پھر ہوئی کا مقام بحال کریں اور ان کے والدین کا تحفظ کریں. دعا ہے کہ کائنات ہماری افواج پاکستان کے بازو میں حیدر کرار کی قوت عطا فرمائے.